میری بیٹی جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ نور کلکاریاں مارتے اب مختلف الفاظ نکالتے جیسے اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ ذرا نے جھک کر اس کی شفاف پیشانی کو چوما تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ نعمت سر جھٹک کر درمیان میں مانگ نکالتی اب آدھے بالوں کا آدھے سے ہلکا رول بنانے لگی۔ جب زرار پاشا نے اسے پھر سے پکارا، خانم نور کا میک اپ کٹ دو مجھے، نعمت نے جھنجھلا کر غصے سے آگ بگولا چہرے سمیت اسے شیشے سے ہی گھورا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کو کمرے سے باہر نکال دیتی۔ دراز کھولتے اس نے میک اپ کٹ نکالتے اس کے اب کی بار بیڈ کے قریب جاتے زرار کے ہاتھ پکڑتے زور سے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ زرار اب بھی اسے سرے سے اگنور کرتا، کٹ بیڈ پر رکھتے اسے کھول چکا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کو انگلی پر لگاتے اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے نور آئینہ کی بڑی سی آنکھیں ایک ایک کرتے بند کرتے بڑی احتیاط سے اس کی آنکھوں پر وہ لالی لگائی، پھر ہلکی سی گالوں پر لپ گلوز لگاتے اسے نرمی اور احتیاط سے اس کے ہونٹوں پر لگایا۔ بابا کی سینوریٹا زرار پاشا خان تو بیٹی کا میک اپ میں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوتا اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوم چکا تھا۔ پاؤڈر اٹھاتے اس نے احتیاط سے اس کی گردن پر لگایا، رومال سے فراک پر گرے پاؤڈر کو صاف کرتے اس نے رومال ایک طرف رکھا۔ خانم نور کا جوتا دو، وہ پھر سے بولا۔ غصے کے سبب نعمت کا چہرہ لال پڑ گیا۔ خود لے لو آ کر، پاگل کر رکھا ہے دونوں باپ بیٹی نے مجھے، ایک یہ ہے جو میرے بغیر رہتی نہیں تھی، اب دیکھو مجھے دیکھتے ہی رونے لگتی ہے، اور ایک آپ محترم ہے جو صبح سے مجھے نوکروں کی طرح دوڑا رہے ہیں۔ وہ غصے سے ایک دم پھٹ پڑی تھی، اس سے آنکھوں کے گوشے یکدم سے بھیگے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی کو ایسے اگنور کرتے تھے جیسے وہ اس کمرے میں پڑی کوئی بے جان شے ہو۔ زرار نے حیرت سے اسے سر اٹھایا، اسے دیکھا جو آنسوؤں سے رو رہی تھی، بال بھی بکھر چکے تھے، اپنے سرخ آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر سرخ کر چکی تھی۔ زرار کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا، لب دانتوں تلے دبائے گہری سانس بھرتے اسے تکتا گیا۔ ہم کہاں اگنور کر رہے ہیں تمہیں خانم، تم خود ہی منہ پھلائے رکھتی ہو، اچھا نہ غصہ تھوک دو، چلو آؤ، نوری پریشان ہو رہی ہے۔ زرار اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بستر تک لایا۔ نعمت نے سرخ بھیگی نظروں سے نور کو دیکھا جو سچ میں ماں کے رونے پر سہمی ہوئی تھی، ہونٹ پھیلائے وہ بس رو دینے کو ہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ نے تھکا دیا مجھے، وہ نروٹے پن سے کہتی نور آئینہ کی تیاری دیکھ کر ہونٹ پھیلا گئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے اپنے دائیں آئیبرو مسلی، دو تو بال ہیں تمہارے، ادھر دو میں باندھ دیتا ہوں۔ زرار اسے خوش کرنے کے لیے اپنی تہی پرجوش سا ہو کر بولا، مگر اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس اسے نعمت کا سرد چہرہ دیکھ کر اچھے سے ہوا تھا۔ ساحر کی وفات کے بعد سے اس کے بال واقعی میں جھڑ گئے تھے، اس کے بعد نور آئینہ کی ولادت اور اچھی خوراک نہ ہونے کے سبب اس کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی، مگر اب خان حویلی میں آتے ہی اس کے چہرے کی رونق دوبارہ سے لوٹ رہی تھی، جسم بھی پہلے کی نسبت تھوڑا صحت مند ہو رہا تھا۔ لب دبائے وہ دبے قدموں سے اس کے قریب پہنچا، بے حد نرمی سے اس نے نعمت کے شانوں سے ذرا نیچے تک جاتے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا، کنگھی اس کے ہاتھ سے لیتے وہ اب نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ بستر پہ لیٹی نور آئینہ آنکھیں پھیلائے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کی موجودگی میں اس کی ماں کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس کی پھیلی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر نعمت چونکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے گلا پھاڑ کر روئی۔ نعمت اور زرار دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ نعمت نے فوراً سے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، مگر وہ چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ نور پرنسس سینوریٹا گڑیا میری جان کیا ہو گیا؟ زرار پاگلوں کی طرح نعمت کے کندھے سے لگی نور کو پچکار رہا تھا، جس نے فوراً سے کھلکھلانا شروع کر دیا، خبردار خان میرے بال خراب مت کریے گا، ورنہ میں سچ مچ میں نہیں جاؤں گی اور داجان سے اور مورے صاحب کی شکایت بھی لگاؤں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا۔ وہ شیشے میں سے اپنے بالوں کو چھوڑنے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر کینچی کی طرح فرفر بولی۔ نرگس خان سے اسے دلی انسیت ہو چکی تھی۔ یوں تو زرتاج خان بھی بہت اچھی تھی، مگر ساس کے روپ میں ماں اسے نرگس خان کے روپ میں ملی تھی، جو اسے اپنی حویلی اور اپنی روایات میں آہستہ آہستہ پوری طرح سے ڈھال رہی تھی۔ نور رو رہی ہے نعمت، زرار نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا تو پھر جلدی سے باندھے میرے بال، مجھے تیار بھی ہونا ہے ابھی۔ وہ کہاں کم تھی، فوراً سے نور کو کندھے سے الگ کرتے دونوں بازوؤں پر لٹایا، کوئی ضرورت نہیں تیار ہونے کی، بال بنا رہا ہوں، بس شال اوڑھو اور چلو۔ زرار نے سنجیدگی سے روب سے اسے حکم دیا، جی نہیں، آپ کی بیٹی میک اپ کر سکتی ہے تو میں بھی کروں گی، ویسے بھی مورے نے کہا ہے کہ دوسری حویلی میں پہلی بار جا رہی ہوں تو اس حساب سے مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ نعمت اس کے حکم کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا، بہت تیز نہیں ہوتی جا رہی ہیں آپ مسز پاشا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا دلچسپی سے بولا، مگر در حقیقت اسے نعمت شاہ کا تن بدن اپنے اندر اور مضبوط ہوتا کافی سکون دے رہا تھا۔
نڈر اور مضبوط ہونا کافی سکون دے رہا تھا۔ جس لڑکی کو یہاں لایا تھا وہ تو جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو اب اس کے سامنے تھی وہ زیار پاشا خان کی ٹکر کی تھی، بالکل ویسی ہی لڑکی جیسے اسے وہ بنانا چاہتا تھا، مضبوط، بااعتماد اور نڈر۔ اسے بال اچھے سے بنانا نہیں آتے تھے، ایک دو بال گل کے بنائے تھے جیسے تیسے اس کی چوٹی بناتے اس نے بمشکل سے سرخ پٹھانی پوشاک پر کسی نازک گڑیا کی طرح جگمگاتی اس معصوم لڑکی سے نظریں چرائی جس پر وہ مکمل طور پر حق رکھتا تھا۔ شال اس کے سر پر اڑھاتے زرار نے پٹھانی مخصوص ٹوپی اس کے سر پر ڈالی، بنا کسی مصنوعی ہار سنگار کے بھی اس خوبصورت پوشاک اور ٹوپی میں اس کا نازک وجود کسی گلاب کی طرح کھل پڑا تھا۔ لوکنگ گارجیس خانم، اب تم بچ کر رہنا، اس کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ کان کے قریب جھکتے گمبھیرتا سے بولتا، اس کے وجود پر کپ کپی سی تاری کر گیا۔ نعمت کا چہرہ دہک اٹھا، جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی کرو، میں نیچے انتظار کرتا ہوں۔ وہ نور کو اٹھایا، اس کے سٹل ہوئے وجود پر گہری نظر ڈالتے سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نعمت نے اپنے پاگل ہوتے دل پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا اور وہ اپنی ہی کیفیت سے انجان تھی۔ سر جھٹکتے وہ ایک دم سے اٹھتے اب نرگس خان کا دیا گیا زیور زیبتن کرنے لگی۔ سارا صحن اچھے سے صاف ہونا چاہیے روپشا، ایک بھی تنکا نظر نہ پائے مجھے۔ سمینہ شاہ کی گرجدار آواز پر ملازمہ سر جھکا، جھاڑو مضبوطی سے تھامے اب اپنے اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ کشمیر کے سرد موسم میں بھی کسی بھی وقت موسم کے حال بدل جاتا تھا۔ کل رات تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی خاصی بوندا باندی بھی ہوئی تھی۔ حویلی کا پچھلا صحن خوش پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ سمینہ شاہ جو صبح سے اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈ رہی تھی، اب اسے جان بوجھ کر ملازموں کے سر پر کھڑا کر دیا تھا، جس نے سر از بات میں ہلایا۔ سر میں شدید درد کے سبب روح ایک طرف چارپائی کی طرف بڑھی، جبکہ سمینہ شاہ نے اسے بازوؤں سے جکڑ کر روکا۔ وہ بے ساختہ ہی سسکی۔ سنا نہیں، کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے میں نے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ ان کے جارحانہ رویے پر روپ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اسے بے ساختہ ہی رونا آیا۔ خدیجہ ایک کونے میں کھڑی سینے پر بازو لپیٹے بڑے مزے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنے کا اس کا اصل مقصد ہی روپ شاہ اور محمل قریشی کو تنگ کرنا تھا، جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے چچی، روپ لب کاٹتے بے بسی سے بولی۔ بدر اب تک ناراض تھا، اگر وہ چچی سے سخت لہجے میں بات کرتی تو کوئی بعید نہیں تھی وہ اسے مزید روپ کے خلاف بھڑکا دیتی۔ میرا بس چلے تو تمہیں آگ لگا دوں میں بانج عورت، وہ درد اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں جو تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر کے مجھے دیا ہے۔ وہ کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی اس حویلی کے وارث دے گی، میرا اکلوتا بیٹا۔ وہ ساری عمر بے اولادی رہے گا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ اسے زوردار طریقے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتی صفاقی سے غرائی تھی۔ خدیجہ کے ہونٹ موڑ کر اس منظر کو بڑے سکون سے دیکھا۔ ملازمہ بیچاری تو اس پر ہوتے ظلم پر دم سادے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کے رہوں گی روپ شاہ، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا ہی کیوں نہ پڑے، میں سب کچھ کروں گی۔ وہ نفرت کی انتہا کو چھوتی دھاڑی تھی نفیسہ شاہ، جو روپ کے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آئی تھی۔ اپنی بیٹی کو فرش پر گرا دیکھ کے وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ روپ میری جان اٹھو، کیسے گری تم؟ ماں نے نرم لہجے میں، روپ بے ساختہ ہی روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ روپ کیا ہو گیا میری بچی؟ نفیسہ اس کے یوں رونے پر گھبرا کر رہ گئی۔ سمینہ شاہ کے سرد رویے سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت ان کی بیٹی کو آہستہ آہستہ ذہنی تکلیف دے رہی ہے۔ ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ چلو خدیجہ، سمینہ شاہ دونوں ماں بیٹیوں پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالتے اپنی شال درست کرتے واپس مڑ گئی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ نے بمشکل سے روتی ہوئی روپ کو سینے سے لگاتے پاس پڑی چارپائی پر اٹھایا۔ روپ کا یوں رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ شایان شاہ کے اتنے مظالم سہنے کے باوجود بھی وہ کبھی ماں کے سامنے روئی نہیں تھی، مگر آج اسے رونا بدر عالم کے دیے گئے مان کے سبب آ رہا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار دھتکار رہی تھی اور ان کا بیٹا محبت کے دعویدار ہوتے ہوئے بھی اس کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس حال آغا شاہ گاؤں سے ملی گئی لاش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جا چکا تھا، جبکہ بدر عالم شاہ حویلی لوٹ آیا تھا۔ پچھلے پہر ہو رہا تھا، سردی کی شدت اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور روپ کو ڈھونڈتا باورچی خانے میں گیا، جہاں سے ملازموں نے اسے بتایا کہ وہ پچھلے صحن میں ہے۔ روپ اسے یوں روتا دیکھ کر بدر عالم شاہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھبرایا ہوا سا اس تک آیا۔ نفیسہ شاہ نے متفکرانہ نظروں سے بدر عالم شاہ کو دیکھا، جو گھبراہٹ اور پریشانی سے روپ کو روتا دیکھ رہا تھا۔ روپ کیا ہوا تمہیں؟ بتائیں مجھے۔ روپ وہ اسے شانوں سے جکڑ کر روبرو کھڑا کرتا تڑپ کر بولا۔ اس کا یوں رویا خدیجہ حد درجہ سرخ چہرہ بدر عالم شاہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ سرخ سبز آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر کے ٹھانٹے مارتا سمندر موجزن تھا۔ روپ، بدر نے اسے نرمی سے پکارا، دور رہے مجھ سے، اب ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں چیختے ہوئے اس کے ہاتھ خود سے جھٹک گئی۔ بدر عالم بے یقینی کسی کیفیت میں گھرا اسے دیکھ رہا تھا، جس میں ملازموں تک کا احساس نہیں کیا تھا۔ روپ، کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ بدر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ نفیسہ شاہ کا دل ہولا پڑا، آنکھوں کے سامنے بیٹی کا بسا بسایا گھر برباد ہوتا دیکھنا کوئی آسان بات تھوڑی نا۔ روپ بنا اس کی سنے اپنے ہاتھ آنسو ہتھیلی سے رگڑتے حویلی کی طرف بھاگی۔ بدر عالم شاہ نے اپنی جلتی ہوئی سرخ آنکھیں میچ ڈالی۔ روپ ایسے کیوں رو رہی تھی؟ بدر عالم شاہ اس کا خود سے دور جھٹکنا بھول چکا تھا۔ اسے فکر تھی تو محض اس کے رونے کی بے چینی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اب حویلی کی سمت بڑھا۔
مینے سینڈل کی اسٹرپ بند کرتے گلمین خان کا ہاتھ اس کی بھاری آواز پر ایک دم سے تھما۔ سنہری آنکھیں سوالیہ انداز میں پھیلائے وہ خوشبو میں نہائے اپنے سامنے کھڑی اجلت میں گھڑی پہنتے زارون سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ جی اس کے چہرے پر رقم سنجیدگی دیکھ کر گل نے تھوک نکلتے کہا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی جبکہ زارون سکندر خان کے تاثرات حد درجہ سختی لیے ہوئے تھے۔ تم زرار اور باقی سب کے ساتھ تقریب میں پہنچو، مجھے اچانک کسی ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ کل رات سے ہی وہ انم سعید کی بے جا آتی کالز پر کافی ستا پڑا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے نمبر پر آتی بار بار کالز پر اس نے جھنجھلا کر کال اٹھائی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی لڑکا بات کر رہا تھا جو انم سعید کے خون سے لت پت وجود کو قریبی ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ انم کی حالت بے حد سنگین تھی، اس کا بچنا انتہائی مشکل تھا، اور اس خبر کے بعد ہی سے زارون سکندر کافی پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اب تک جو چل رہا تھا ان کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، مگر انم کی موت ان کے سارے پلان پر پانی پھیرنے والی تھی۔ زارون کسی بھی طور پر اسے بچانا چاہتا تھا، ہر حال میں اس کا بچنا انتہائی ضروری تھا۔ آپ پریشان ہیں؟ خان گلبینہ کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات دیکھ کر اب فکر مندی سے چلتے اس تک آئی۔ موبائل فون پر کسی کے میسج ٹائپ کرتے زارون سکندر کے ہاتھ بے ساختہ ہی ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ آئیبرو چکاتے اس نے بغور سیاہ پٹھانی پوشاک میں ملبوس اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جس کی جان لیوا خوشبو زارون سکندر خان کے اعصاب بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تھوڑا بہت جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ شاہانہ مرد اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ گلبینہ خان اس کی ایکس رے کرتی نظروں کو سمجھے بنا اس کی پریشانی کا سن کر مزید پریشان ہوئی۔ زارون لب دبائے اس کے چہرے پر اپنے لیے موجود فکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ اپنے شوہر سے اٹیچ ہو رہی تھی۔ زارون سکندر خان ایک عام مرد ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس معصوم پر ایک دم سے بوجھ ڈال کر اس کی زندگی میں آئی اس تبدیلی کو عذاب بنا دیتا۔ وہ سب سے پہلے اسے اپنی عادات، اپنے رہن سہن کا عادی بنا رہا تھا، اسے خود سے اس طرح سے اٹیچ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی برے سے برے حالات میں بھی اس کی کمزوری ہی نہیں اس کی عادت بن کر سامنے آتی۔ حق تو وہ اس پر پورا کا پورا رکھتا تھا، فی الحال وہ اسے رشتے کو سمجھانے کا پورا موقع دے رہا تھا۔ فکر مت کریں آپ خان، جناب لالا اتنے برے بھی نہیں، میں نے انہیں 2-3 بار کالج کے باہر دیکھا ہے، وہ حریم کی بہت فکر کرتے ہیں۔ گلبینہ آدھی بات چھپا گئی کہ وہ اکثر و بیشتر ان دونوں کو حویلی کے گیٹ تک اپنی گاڑی میں چھوڑنے آتا تھا، بہانے سے دیدار یار کرنے کے موقع سے وہ بھی چوکتا نہیں تھا۔ زارون سکندر خان کے ماتھے پر 2 بل سمٹے اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی مہک گلبینہ خان کی سانسوں میں گھل رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اسے گلابی گال کسی انار کی طرح کھل کر گلال ہونے لگے۔ اچھا کون جانتا ہے یہ بات مینے؟ زارون سکندر خان اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کی چھوٹی سی شفاف تھوڑی کو سلاتے نرمی سے اپنے نزدیک کرتے محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگا۔ دراب خان کا اٹھایا ایک بھی غلط قدم اس کے سالوں کی محنت کو مٹی کر سکتا تھا۔ حریم اور میں کسی کو نہیں بتاتے تھے، یہ سیکریٹ ہے، دراب لالا نے کہا تھا۔ سیکریٹ باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ وہ اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں پھیلائے وہ جس طرح رازدانہ انداز میں بولی، زارون کے لیے اپنے ہونٹوں پر امٹتی مسکراہٹ ضبط کرنا محال ہونے لگا۔ رگوں میں سکون سا اترا تھا، اس کی معصوم بیوی نے یہ سب کسی سے شیئر نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ سیکریٹ میں بھی جان چکا ہوں جانم، اب کیا ہوگا؟ وہ اس کے دہکتے گالوں کی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے اسے ڈرانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ گلبینہ خان نے اس کی بات پر برے سے منہ بنائے۔ ارے آپ تو میرے شوہر ہیں، شوہر سے تو کچھ نہیں چھپاتے۔ اب کی بار اس نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بتایا تو اس کی عقل پر زارون کو واقعی میں اس پر بہت پیار آیا۔ بس آپ یہ سب اس رمینا چڑھال کو مت بتائیے گا کہ حریم کہتی ہے وہ ڈائن ہے، وہ آپ پر اس کی بری نظر ہے۔ منہ پھلائے وہ سر جھٹک کر بولی تو اس کی ناسمجھی میں کہی گئی بات پر اس کے چہرے پر گردش کرتے زارون سکندر کے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت یکدم سے تھمی۔ وہ تو طے تھا کہ وہ دراب خان اور حریم خان کو اپنی بیوی کا دماغ خراب کرنے پر چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ مینے تم حریم کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو، وہ بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے تم حویلی میں اکیلے نہیں گھومو گی، واپسی پر بھی پاشا کے ساتھ آؤ گی۔ کوئی یہ کہے کہ اسے میں نے بھیجا ہے تمہیں لانے، تم کسی بھی قسم کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے بے حد نرمی اور محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ بڑی توجہ اور غور سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ زارون سکندر خان کبھی بھی اسے اکیلا بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے انم سعید کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا۔ وہ گلبینہ خان کو کبھی اکیلا اس حویلی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹیک کیئر۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت اور نرمی سے بولا۔ گلبینہ الجھن زدہ سی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی ناسمجھی سے کندھے پر اچکا گئی۔ ماہرخ کی بہن ہونا تم؟ لال لان میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی سیماب افندی ختیجہ کی آواز پر یکدم سے چونک کر پلٹی۔ اس نے حیرت زدہ سی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جب سے وہ اس حویلی آئی تھی بہت کم ہی کسی نے اسے سیدھے منہ بلایا تھا، ویسے بھی وہ خود بھی کسی سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ ہاں تم کون ہو؟ سیماب نے ایک لفظ میں اسے جواب دیتے ساتھ ہی دوسرا سوال پوچھا۔ ختیجہ نے لب دبائے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اس حویلی کی نواز
نواسی ہوں، یعنی یہ حویلی میرے نانا کی ہے۔ وہ انگلی سینے پر جمائے گہری سانس بھرتے بولی، یہ جانے بنا کہ دو نیلی آنکھیں کافی دیر سے ان دونوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ پردے کی اوٹ سے چھپ کر ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس حویلی والوں نے اسے کان لگانا بھی سکھا دیا تھا۔ یہاں اس کا ہر قدم آگ کی لپیٹوں کے اوپر تھا۔ نوکیلے خاردار کانٹے اس کی راہوں میں بچھے پڑے تھے، جس پر دامن بچا کر اسے اسحاق آغا شاہ کو بنا کسی ضرر کے حاصل کرنا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ، اور محمل قریشی پہلے ہی اس سے محبت نہ کرتی تھی، مگر اب اس پر حق جتانا وہ بخوبی جان چکی تھی۔ اسحاق سے محبت کرنے لگی ہونا تم، ختیجہ نے رازداری سے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ سیماب کی آنکھیں حد درجہ پھیلیں، اپنے راز افشاں ہو جانے کا خوف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ محمل کا دل چاہا کہ کوئی واز اٹھا کر ان دونوں کا سر پھوڑ دے جو ہاتھ دھو کر اس کے شوہر کے پیچھے پڑ گئی تھیں، نہیں تو سیماب نے تھوک نکل کر بمشکل سے کہتے رخ پھیر ڈالا۔ ختیجہ ہنس پڑی، شرماؤ مت یار، ویسے اسحاق آغا شاہ کو پانا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں، تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ختیجہ نے آنکھیں مٹکا کر سرگوشی نما لب و لہجے میں کہا، مگر وہ تو شادی شدہ ہے۔ سیماب کے جملہ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ ختیجہ گہرا ہنسی تھی، ارے وہ اس لڑکی اس کی بیوی نہیں، بس کچھ ماہ کے لیے اس کی زندگی میں آئیے، تم چاہو تو ہم دونوں مل کر اس حویلی پر راج کر سکتی ہیں۔ ختیجہ نے مکاری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیماب سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک رات جس طرح سے اس نے گزاری تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ محبت کا احساس ہو جانے کے بعد اتنی آسانی سے اس محبت کو کھونا کہاں آسان تھا اس کے لیے، کیسے؟ محمل یکٹک سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شک نہیں، پورا یقین تھا، ختیجہ نہ صرف اس کے بلکہ روپ شاہ کے بھی زندگی اجاڑنے کی بھرپور کوشش میں مگن تھی۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلو، سنجیدگی سے کہتے ختیجہ وہاں سے مڑ گئی، جبکہ محمل گہری سانس بھرتے واپس مڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دونوں مسلسل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، ایسے میں پوری حویلی میں خاموشی کا راستہ، سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اس کے قدم بدر عالم شاہ کو دیکھ کر بے ساختہ ہی تھمے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے کہیں جانے والا تھا۔ چھوٹے سائیں محمل اس کے ارادے بھانپتے ایک دم سے بولی۔ سمینہ شاہ جو کچن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی بدر کو شہر کے لیے جاتا دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ اب محمل کے روکنے پر وہ دونوں پاؤں چارپائی سے نیچے اتارتے محتاط سی ہوئی۔ جی بھابی، بدر نے احتراماً نظریں جھکا کر کہا۔ وہ محمل کو وہی عزت، وہی درجہ دیتا تھا جو وہ ماہرخ آفندی کو دیا کرتا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، محمل نے گہری سانس بھرتے کہا تو بدر اس کے پیچھے ہی دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اللہ اللہ کر کے وہ روح کو بدر سے دور کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب اس محمل کا اچانک آنا انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ روح دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ بدر عالم شاہ کی ہر ممکن کوشش ناکام گئی تھی، اس لیے وہ غصے اور ناراضگی میں حویلی چھوڑ کر شہر جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بدر نیچے اترا۔ محمل اوپر ریلنگ کے قریب کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی جو سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ سمینہ شاہ ہونوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اختر، سامان گاڑی میں رکھو، لاؤنج میں جاتے وہ سنجیدگی سے بولا تو ایک سمت کھڑے اختر نے اس کا بیگ پکڑا۔ چابیوں کا گچھا تھامے وہ سیدھے روپ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ باہر سے کھولتا وہ سر چہرے سمیت اندر داخل ہوا۔ سمینہ شاہ سفید پڑتے چہرے سمیت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے عالم، چھوڑیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ سمینہ شاہ تو گھبرا کر آگے بڑھی۔ بدر، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ وہ بکھری حالت میں بدر عالم شاہ کی شال میں لپٹی روح سے ایک نفرت آمیز نگاہ ڈالتے تڑپ کر بولی۔ بدر نے گہری سانسیں بھرتے ماں کو دیکھا۔ اماں سائیں پریشان نہ ہو، کچھ دنوں تک میں واپس لے آؤں گا انہیں، لب بھیج کر کہتے وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شور کی آواز سن کر آباد شاہ، نفیسہ شاہ سبھی لاؤنج میں آئے تھے، مگر بدر کو روکنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں، کیونکہ حویلی کے اصولوں کے مطابق میاں بیوی کے معاملات میں کوئی تیسرا قطعی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی سیاہ روش پر چلتی اب حویلی کی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سمینہ شاہ کسی جلتی ہوئی بھٹی کی طرح مڑی، دونوں ہتھیلیوں کو مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ قہر برساتی نگاہوں سے محمل قریشی کو دیکھے گئی، جس نے داہنی آنکھ ونگ کرتے دونوں ہاتھ جھاڑ کر ان کے جلے پر پیٹرول چھڑکا تھا۔ اڑا لو جتنا اڑانا ہے کمزاد لڑکی، صرف کچھ دن تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی تو میرا نام بھی سمینہ شاہ نہیں۔ محمل کے چہرے کو نظروں میں بھرے وہ جلے دل سے خود سے عزم کرنے لگی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ حورب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بے سکون سی بیٹھی تھی۔ زرغان خان اس کے سرد چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے لوٹا تھا اور جو خبر وہ لایا تھا حورب کے لیے اس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ دراب خان کبھی مر کر بھی میرے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ اگر دارون سکندر خان کہہ رہا ہے کہ حریم اغوا ہوئی تھی تو یقیناً وہ اغوا ہوئی ہوگی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ پہلی بار بولی تھی۔ زرغان اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب حریم
اور دراب خان کا پلان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا اور حریم کو پسند کرتا ہو۔ درغان خان آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جل رہا تھا، حریم خان پر کسی دوسرے کا حق اسے بری طرح سے بے سکون کر رہا تھا، مگر اس بار وہ سوچ چکا تھا کہ وہ عزت سے اسے اپنائے گا، ہرگز بھی نہیں، وہ اسے چھین لے گا، پھر چاہے مقابل زارون سکندر خان ہو یا پھر دراب خان۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرغان خان میں حویلی گئی تھی زرار پاشا خان کے ولیمے کی رسم پر، اور وہاں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا میں نے، مگر حریم دراب خان کو لالا کہہ رہی تھی۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ لڑکی یا دراب خان پہلے سے انوالو نہیں۔ حورم نے سنجیدگی سے کہتے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں موند دی۔ دراب خان پچھلے 5 سالوں سے اس کا شوہر تھا، دلی وابستگی نہ سہی، جس قدر پیار اور عزت اس نے دیا تھا حورم کو، اس کا نکاح کرنا چونکا گیا۔ دوسرا، وہ حریم اور دراب کے نکاح کے حق میں اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ وہ دارون سکندر خان کو جلد از جلد اپنا بنانے والی تھی، اور وہ دراب خان یا حریم کے رشتے کی وجہ سے سکندر کو خود سے بدگمان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ حریم خان کا نکاح دراب خان سے ہو چکا تھا، اب اسے واپس حویلی جانا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب بادشاہ ایسا کرو، کل سبھی سربراہان کو ڈیرے پر بلا لو، ہم مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ رات کے کھانے پر اسحاق آغا شاہ بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ دن کو جو لاش ملی تھی وہ ایک لڑکی تھی جس سے بری طرح سے بربریت کا نشانہ بناتے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی وجہ سے اسحاق آغا شاہ کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ وہ کھانا نہیں چاہتا تھا، مگر کھانے کی بے حرمتی کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آغا جان اور عباد شاہ دن بدن گاؤں کے سنگین ہوتے حالات پر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بدر عالم شاہ اور روپ شاہ شام سے ہی شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سمینہ شاہ تو بڑی مشکل سے کھانے کے لقمے زہر مار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سیماب اپنے کمرے سے نکل کر آئی، اس کے سلام کرنے پر سب نے اسے کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ شاہ حویلی میں باہر سے آئے کسی بھی اہل غیرے کوئی خاص عزت دینا اپنے آپ پر لازم نہیں سمجھتا تھا، اور معروف کی بہن کی عزت کرنا تو ویسے بھی کسی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ سیماب بیٹھو، کھانا کھا لو۔ ختیجہ مسکرا کر خوش دلی سے بولی تو سمینہ شاہ نے آنکھ چھوٹی کی اسے دیکھا، جو ختیجہ کی حرافاتی ذہن میں بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ سیماب سے پیار سے پیش آ رہی تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی بات ضرور تھی۔ سیماب ذرا سا ہچکائی اور پھر اسحاق آغا شاہ کے ساتھ والی خالی کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھ گئی۔ نفیسہ شاہ نے کندھوں پر موجود شال درست کرتے ہوئے بڑے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کو دیکھا۔ آغا کے ساتھ اس کا بیٹھنا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسحاق اب نیچے پلیٹ میں چمچہ گھما رہا تھا، جبکہ ختیجہ اور سیماب تو بڑے مزے سے کھانے میں مشغول تھیں۔ مان سیڑھیوں پر سے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ختیجہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اسکن کلر کی شلوار قمیص پہنے، سر پر اسکن کا دوپٹہ اوڑھے محمل قریشی اعتماد سے چلتی اس طرف آئی تھی۔ اس کا سحر انگیز حسن دیکھ کر ختیجہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چمچہ مضبوطی سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ سائیں مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ڈائننگ میز پر ذرا دور رکتے حسین چہروں پر ڈھیروں معصومیت سجائے بولی، تو آغا جان سمیت ہر کسی نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آغا جان کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ سیماب کا منہ کی طرف جاتا نوالنے والا ہاتھ یکدم سے تھما، جبکہ اسحاق آغا شاہ تو فوراً سے اسے دیکھتے جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر محمل کے خوبصورت ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ امڑی۔ وہ نیلی آنکھوں میں عجیب سے رنگ سمٹے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دور سے ہی اپنے مخملی ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی۔ اسحاق نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ ماتھے پر 2 بل سمیٹے وہ اسے ساتھ لگائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑے۔ ٹینشن کے سبب اسے خود بھی محمل کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ اب اپنے آپ پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا۔ کیسے وہ اسے بھول کر کھانا کھا سکتا تھا؟ میز پر بیٹھے کئی لوگوں کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، جبکہ محمل قریشی کا اعتماد کمال کا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے سائیں۔ جلتی آنکھوں سے سیماب افندی کو دیکھتی وہ ہونٹ پھیلائے بولی، تو اسحاق نے سر اس بات میں ہلایا۔ سیماب پلیز تم دوسری کرسی پر چلی جاؤ۔ آغا جان لبوں پر ہاتھ ٹکائے اپنے پوتے کو گھور رہے تھے، جس نے زن مریدی کے ریکارڈ میں اپنا الگ ہی مقام بنا ڈالا تھا۔ سیماب دھواں چہرے سے محمل کو گھورتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ احساس توہین سے اس کے چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ آغا جان میز پر سے اٹھتے تن فن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اسحاق اب اپنی نشست سنبھالتے محمل کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ ختیجہ سرخ نظروں سے محمل قریشی کو گھورتی اپنی نشست سے اٹھی، اور ایک ایک کرتے سبھی وہاں سے جا چکے تھے۔ اسحاق آغا شاہ لب بھیج کر رہ گیا۔ محمل کے لیے سب کو ایسے سخت رویے نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا، خصوصاً اسے نفیسہ شاہ سے ایسے رویے کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ محمل نے پکار
دیکھنے پر وہ اپنی سوچیں جھٹکتے اس کی طرف متوجہ ہوا جو بریانی کا ڈونگا مانگ رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں شاہ صاحب، مولانا صاحب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک 19-20 کا نوجوان لڑکا مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے سامنے ایک طرف بیٹھے شایان شاہ سے مخاطب ہوا، جس نے سر از بات میں ہلایا۔ کپڑوں کی شکنیں درست کرتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، اس لڑکے کے پیچھے چلتے وہ اندرونی طرف بڑھا۔ مولانا صاحب نماز سے فارغ ہو کر ایک طرف بچھی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرائے۔ نورانی چہرے پر سفید داڑھی کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ شایان نے جھک کر ادب سے انہیں سلام کیا اور ایک طرف ان کے قریب بیٹھا۔ 2-4 آدمی اور بھی بیٹھے تھے جو یقیناً اپنے اپنے مسئلہ لے کر ہی حاضر ہوئے تھے۔ آئے شاہ صاحب، کافی دنوں سے آپ ملنا چاہ رہے تھے۔ معافی چاہتا ہوں، میں کچھ ذاتی مسائل کے سبب اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے شفقت سے بھرپور لب و لہجے میں بات کی تو شایان نے لب کچل ڈالے۔ علاؤالدین شاہ کے کہنے پر وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر اب اپنا مسئلہ بیان کرتے اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے دین کے مطابق رہنمائی چاہیے مولانا صاحب۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ لمحوں کے بعد بولا تو مولانا صاحب نے سر ہلاتے اس کی بات جاری رکھنے کا کہا۔ دراصل میں نے پچھلے ماہ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کے اگلے ہی دن میری متعلقہ کا نکاح اس کے بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی سے کروا دیا۔ جب پنچایت میں اس بات پر اعتراض اٹھایا گیا تو اس کے بھائی نے جھوٹ بول دیا کہ طلاق 3 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ علاؤالدین شاہ اور شایان شاہ نے اب کی باری سالار آغا شاہ کو ذلیل و رسوا کرنے کا پورا پلان بنا رکھا تھا۔ بس ایک بار وہ مولانا صاحب کی طرف سے روپ دلاور شاہ کے نکاح کا غلط ہونے کی تصدیق کر لیتے، اس کے بعد وہ بآسانی اس حال کو شکست دے سکتے، کیونکہ اسحاق آغا شاہ نے اپنے منہ پر قبولا تھا کہ وہ روپ کو 3 طلاقیں 3 ماہ پہلے ہوئی ہیں، حالانکہ روپ اسی حویلی میں رہتی آ رہی تھی۔ یہ بات حویلی کے ملازمین تک گواہی میں بتا سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے بغور اسے دیکھا اور گہری سانس بھرتے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جمائے۔ اول تو شوہر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے شاہ صاحب، اور ایسی عورتوں پر 3 ماہ کی عدت پوری کرنا لازم ہے۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں یا تو دوسرا نکاح غلط ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی لحاظ سے حلال ہو۔ وہ کیسے مولانا صاحب؟ شایان شاہ نے چونک کر انہیں دیکھتے بیچ میں ٹوکا۔ وہ سر ہلاتے مبہم سا ہنسے۔ رخصتی کے فوراً بعد کیا آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں گئی تھی؟ مولانا صاحب کے سوال پر شایان شاہ کی زبان پر قفل سا پڑ گیا۔ کتنے سال نکاح رہا آپ کا؟ اس کا فخ چہرہ دیکھ کر مولانا صاحب نے دوبارہ سے سوال کیا۔ 1.5 سال۔ اب کی بار رومال سے پسینہ صاف کرتے شایان شاہ نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ کیا آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان کوئی تعلق استوار ہوا اس عرصے میں؟ مولانا صاحب کے سوال پر شایان نے بے ساختہ سر نفی میں ہلا ڈالا۔ دیکھیں شاہ صاحب، اگر ایک لڑکی نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جائے اور اس کا شوہر چاہے اسے حق زوجیت نہ لے، مگر پھر بھی اگر ان پر حالت صحیح عائد ہو جائے تو اس لڑکی یا عورت پر عدت لازم ہے۔ حالت صحیح سے مراد بنا کسی مانع تیسرے فرد کی موجودگی میں ایک کمرے میں ملاقات ہونا۔ کیا آپ اور آپ کی بیوی کی کبھی بھی اکیلے کمرے میں سب کی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی؟ مولانا صاحب کے سوال پر شایان شاہ کی آنکھوں کے پردے پر پورے 1.5 سال لہرائے۔ وہ تو اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھتا تھا، اس سے ملاقات تو دور، وہ اسے دیکھنے تک کا بھی روادار نہیں تھا، کیونکہ حویلی میں اس کی پہلی بیوی اس کے بیٹے کی ماں موجود تھی، جو چاہے ہونے کے باوجود بھی شایان شاہ کے پیروں میں بیڑیاں بنی رہتی تھیں۔ شایان شاہ نے سر بے اختیار نفی میں ہلا ڈالا۔ اس کا مطلب صاف ہے شاہ صاحب، جس کسی نے بھی اس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے سے کافی باریک بینی سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا عدت واجب نہیں ہوئی، اس لیے اس نے اس لڑکی کو نکاح میں لے لیا۔ شایان شاہ درد سے پھٹتے سر سمیت جبڑے بھیج کر اس کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے اسحاق آغا شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ وہ جتنا مرضی اس مدعے کو اچھالتا اس میں اس کا سارا کردار پاش پاش ہو جاتا، اس کا ایک ایک جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا، اور شاید اسحاق آغا شاہ اپنی ہڑپ کی زمینوں کا مطالبہ کر کے اسے ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، شایان شاہ نے بمشکل سے مسکرا کر کہا۔ انہیں اللہ حافظ کہتے وہ بے دلی سے مسجد کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ گل مینے خان، نعمت شاہ دونوں ہی زرار پاشا خان کی ہمراہی میں چھوٹی حویلی میں داخل ہوئیں۔ زرار پاشا کی نگاہیں بار بار بھٹک کر نعمت شاہ پر اٹک رہی تھیں، جو ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے، دونوں ہاتھوں میں سونے کی 2 کنگن ڈالے، ایک انگوٹھی اور گلے میں خوبصورت مالا سیٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور کا اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے، کیونکہ وہ اب تک ان دونوں باپ بیٹی سے ناراض ہی تھی۔ گل بیٹا، آپ حریم کے پاس جاؤ، مجھے کچھ کام ہے آپ کی بھابھی سے۔ وہ لاؤنج میں قدم رکھتے سنجیدگی سے بولا تو گل مینے خان سر اس بات میں ہلاتے دولاب خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے وہ نور کو بھی ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ حریم اسے بہت مس کر رہی تھی۔ زرار پاشا خان گہری سانس بھرتے ایک دم سے پلٹا۔
روٹھے پن سے کھڑی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر جو لب دبائے اسے بازوؤں سے پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ پاشا خان، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ نعمت اس کی جارحانہ گرفت بری طرح سے مچلی۔ اس کے احتجاج کو وہ بنا خاطر میں لائے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے سے آتی دو خواتین کو دیکھ کر نعمت کی بڑی بڑی آنکھیں ایک دم سے پھیلیں۔ زرار پاشا خان کو نہ چاہتے ہوئے نعمت کو بازو سے گرفت نرم کرنی پڑی، کیونکہ وہ دونوں ہی خاندان کی عورتیں تھیں۔ ان دونوں کو نعمت کے ساتھ سختی کرنے کا مطلب پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹنا تھا۔ پاشا خان، ماڑا دلہن کو بالکل اپنا جیسا خوبصورت لایا ہے، مگر محمل جیسا بات تو نہیں ہے اس میں۔ وہ تو اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا وہ ہوش گنوا دیتا۔ ان میں سے ایک عورت نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو زرار پاشا خان نے جھبڑے بھیجے، جبکہ نعمت کے دل میں جلن کی آگ بھڑکی۔ یہ آنکھیں بے ساختہ ہی مزید بھیگی تھیں۔ ہاں، اور ہم نے تو سنا ہے اس کی بیٹی بھی ہے۔ خان، تم نے ایک بیوہ سے شادی کیا ہے؟ اب کی بار دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ جہاں کوئی کنوارا لڑکا کسی بیوہ کا ہاتھ تھامے وہیں اسے مختلف طریقوں سے اس کی غلطی کا ادراک کرایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ ایسے لڑکوں کی ہمت کی داد دینی چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا نعمت پاشا خان بیوہ ہے؟ اس کے سوال پر جہاں نعمت سوسو کرتی بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، وہیں عورتیں تعجب زدہ سی ہوئیں۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والی ایک قاتل حسینہ ہے، جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں اس پر نظر پڑی تو میں اس کی حسن کا دیوانہ ہو گیا اور ہم نے وہیں چوری چھپے شادی کر لی۔ ویسے بھی ٹھنڈے علاقے میں شادی کا اپنا ہی ہے مزہ ہے، کیوں خانم؟ اس کے بے باک جملے بند نعمت کے سر شرم سے جھک گیا، چہرہ آگ کی بھٹی کی طرح سرخ پڑ گیا۔ وہ دونوں عورتیں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، ان کے چہرے پر تناؤ سے صاف ظاہر ہوتا ہے انہیں پاشا خان کا جواب بالکل پسند نہیں آیا۔ اتنے سالوں تک ہم وہاں رہ رہے تھے، اب نور آئینہ میری بیٹی تھوڑی چھوٹی ہے، وہاں کا موسم میری شہزادی کے لیے نقصان دہ ہے، بس اسی لیے ہم یہاں واپس آئے۔ چلو زرقند خان، ان میں سے ایک عورت چہرہ سرخ سے دوسری کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ یہ بات سارے گاؤں کو پہنچا دیجیے گا محترمہ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں عورتیں جلتی کرتی ایک کمرے میں گھس گئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے نعمت کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کرتے وہ ایک کونے میں لے گیا۔ تمہیں ذرا خیال نہیں خانم، بھری محفل میں یوں ہونٹ رنگ کر کون آتا ہے بھلا؟ اسے دیوار سے لگاتے وہ سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نعمت آنکھیں پھیلائے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے رومال نکالتے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر زرار پاشا خان نے ایبرو چکاتے اسے گھورا۔ سارا مطلب تو مجھے ہی ہے نا خانم، اب یوں سرعام کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو خواہ مجھ سے شرمندہ ہوتی پھروگی۔ دایاں ہاتھ دیوار سے اس کے قریب ٹکائے وہ بائیں ہاتھ سے رومال پکڑے اس کی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو رگڑنے لگا۔ نعمت جھنجھلا کر اسے دور کرنے لگی، جس نے تنبیہ نگاہوں سے اسے گھورا، جس کے سبب نعمت بھیگی آنکھوں میں ڈھیروں شکوہ اور غصہ لیے اسے گھورتی رہ گئی۔ کتنا شوق سے اس نے لپسٹک لگائی تھی، ایک مدت کے بعد اپنے ہونٹوں پر یہ رنگ لگایا تھا جس سے اس ظالم شخص نے بے دردی سے صاف کر دیا۔ زرار اس کی آنکھوں میں غصہ نفرت دیکھ کر لب دبائے رومال جیب میں رکھ گیا۔ اس نے اچھا نہیں کیا پاشا، میں نے اتنی خوشی سے لگائی تھی لپسٹک۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ پھیلائے کہتی اب ہچکی سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زرار فوراً سے نرم پڑا، ہڑبڑا کر اسے کھینچتے اسے نرمی سے سینے سے لگایا۔ تمہاری خوشی سر آنکھوں پر خانم، اگر تم اس معصوم بندہ بشر کا دل جلانے کی کوشش کرو گی تو بدلے میں یہ سب کچھ تو ہوگا۔ کندھے اچکا کر کہتا اسے داہنی آنکھ ونک کی نے تو نعمت اسے غصے سے گھورتے رخ پھیر گئی۔ نور کا خیال رکھنا، میں ادھر ہی ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بلا لینا۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے سرخ گال کو چھوتے وہ نرمی سے پیشانی پر بوسہ دیے اس سے دور ہٹا۔ نعمت اپنی بے ہنگم دھڑکنوں پر پٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی، مگر زرار پاشا خان وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کی گہری سانس بھرتے وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے حریم خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ مسلسل اسے کھاتا دیکھ رہا تھا جو اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ چہرے سے یہ پڑھ پانا مشکل تھا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں۔ اسال جاننا چاہتا تھا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہی ہے اپنی اولاد کو لے کر۔ اس نے خیال اس کی سوچ میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے یہاں نہیں کمرے میں بات کرنی تھی۔ بس آخری نوالا لیتے وہ ہاتھ جھاڑتے بولی تو اسال آغا شاہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مبہم سی مسکراہٹ اڑی۔ محمل نہ سمجھی سے اپنے نیلے نین کٹورے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہونٹ کے کنارے صاف کیے۔ اس کی حرکت پر وہ سٹپٹا کر نظریں پھیر گئی۔ شرم و حیا سے دہکتے عارض بے ساختہ ہی جھکے تھے۔ اسال نے گہری سانس بھری، کرسی سے اٹھتے اپنے کندھوں سے شال اتارتے محمل کے نازک کندھوں پر برابر کی، جس نے قدریں چونک کر خود کو قریب جھکتے اس خوبصورت مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی دہکتی سانسیں محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔
موسم کتنا سرد ہے محمل، اور تم بنا شال کے گھوم رہی ہو، تمہارے ساتھ ساتھ اب ایک اور ننھی جان جوڑ دی ہے خدا نے، اس کا خیال رکھنا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے، آئندہ کمرے میں بھی اور باہر نکلتے ہوئے بھی تم شال اور جرسی پہنا کرو گی۔ وہ نرمی سے اسے مدھم لہجے میں سمجھاتے پیچھے ہٹا۔ نوری، محمل کے لیے گرم دودھ کر کے کمرے میں لے آؤ۔ گردن موڑے اس نے پیچھے کھڑی نوری سے کہا، جس نے فوراً سے سر ازبات میں ہلایا۔ اسحاق آغا شاہ نے احتیاط سے جھکتے محمل قریشی کو باہوں میں اٹھایا، جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ فی الحال سیڑھیاں اترنا اور چڑھنے سے پرہیز کرو سائیں کی جان، تم بیمار پڑی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی پھیلی سمندر سے پرنم دلکش آنکھوں میں دیکھتے گھمبیر لہجے میں بولا گویا ہوا تھا۔ محمل کا شرمایا ہوا سا روپ اسحاق آغا شاہ کو مزید بے خود کر رہا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ کمرے میں پہنچا، اسے نرمی سے بستر پر منتقل کرتے وہ کبرٹ کی طرف گیا۔ کبرٹ کھولتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہاں زیادہ تر کپڑے ماہ رخ افندی کے تھے، شال جرسی کچھ بھی تو نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ شاید ماہ رخ کی ہی شال اوڑھا کرتی تھی۔ اپنی بے دہانی پر اسحاق کو خود پر شدید غصہ آیا۔ اپنی جیکٹ نکالتے وہ واپس بستر تک گیا۔ فی الحال کے لیے یہ پہن لو محمل، صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو واپسی پر شاپنگ کر لیں گے، وہ نظریں چرا کر سنجیدگی سے بولا۔ محمل نے چونک کر اس کے ہاتھوں میں موجود سیاہ جیکٹ دیکھی جو اسحاق آغا شاہ کی تھی۔ نہیں، میں بڑی بیگم کی اوڑھ لوں گی، انگلیاں چٹکاتے وہ مشکل سے بولی۔ ماہ رخ کی مخاطب کرتے دوران گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ اسحاق نے سنجیدگی سے دیکھا، بڑی بیگم نہیں، تم ماہ رخ کہہ سکتی ہو۔ رخ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اسے بڑی بیگم یا کچھ اور کہے، مخاطب کرے۔ ماہ رخ افندی کے ذکر پر اس کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ محمل نے کینکھیوں سے اس کے چہرے پر اترتے غم کو دیکھا، جانے کیوں اس کا دل بوجھل پڑ گیا۔ بنا کسی بحث کے اس نے جیکٹ اسحاق کے ہاتھ سے لیتے پہنی۔ اسحاق آغا شاہ بغور سے دیکھ رہا تھا، جو اب خاموش تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ کبرٹ بند کرتا، دروازے پر دستک سن کر دروازے کی سمت بڑھا۔ نوری دودھ کا گلاس پکڑے ہوئی تھی، اسحاق نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے دروازہ بند کر دیا۔ دودھ کا گلاس محمل کی طرف بڑھاتے وہ خود اس کے قریب بیٹھا۔ محمل قریشی سے گلاس پکڑتے لبوں سے لگا گئی۔ خالی گلاس میز پر رکھتے اسحاق آغا شاہ اپنی سائٹ پر بستر پر لیٹا۔ محمل جلدی سے بستر میں دبکی رخ دوسری طرف موڑے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسحاق آغا شاہ نے نرمی سے اسے کمر سے جکڑتے اپنی سمت کھینچا، جو سیدھا اس کے سینے کا حصہ بنی۔ چہرے پر بال ہٹاتے اسحاق نے نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا تو محمل منہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں موند گئی۔ گھبراہٹ کے سبب وہ ہلکا ہلکا سا لرز رہی تھی۔ آئی ایم سوری محمل، اس دن میں تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک سیماپ کی کال آئی تھی، آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں گھر چھوڑ کر پھر جاؤں، مگر تم سو رہی تھی، اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میری دوسری غلطی، تمہارے لیے سیل فون نہیں لیا تھا۔ یہ 10 دن پاگلوں کی طرح تم سے دور گزارے ہیں، تم میرے پاس نہ ہو کر بھی ہر گھڑی ہر لمحہ اس ذہن پر حاوی ہو رہی ہو۔ اس کی مدھم سرگوشیاں محمل کے دل میں سکون سا اتار رہی تھیں۔ سر اٹھائے وہ اس کی چوڑی شانے پر سر رکھتے اس کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرنے لگی۔ سیما آپ کون ہے؟ وہ جان تو چکی تھی، مگر اسحاق کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اسحاق نے نرمی سے مسکراتے اس کی پیشانی چومتے اسے خود میں بھیجا۔ ماہ رخ کی چھوٹی بہن ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بھائی ہے جو ملک سے باہر ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے، کچھ دنوں تک وہ سارے کاغذات مکمل کروا کے سیما آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اسحاق نے گہری سانس بھرتے اسے آگاہ کیا، ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، اس پر کیسے کسی پردہ داری۔ محمل نے گہری سانس اس کی خوشبو میں بھری۔ سیما آپ جانتی ہے یہ سب؟ محمل نے آنکھیں اٹھائے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، اس کے بھائی نے منع کیا ہے، جس دن اس کی ٹکٹ کنفرم ہوگی اسی دن بتا دوں گا۔ اسحاق نے جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے کہا۔ محمل سر ہلاتے نظریں جھکا گئی۔ سائیں محمل کو مدھم سرگوشی نما آواز پر اسحاق نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتے چہرہ اس کے بالوں کی جان لیوا خوشبو میں چھپایا۔ سائیں کی جان، ایسے نام لے کر پاگل مت کیا کرو، کیوں ہوش بھلانا چاہتی ہو؟ محمل اس کی جان لیوا قربت پر اپنی بکھرتی سانسیں بمشکل سے سمیٹ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ محمل نے تھوک نگلتے سوال کیا تو اسحاق نے آنکھیں پٹ سے کھولی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے وہ لب بھیج گیا۔ سوال ہی نہیں اٹھتا، میری شریک ہے حیات ہو تم۔ اسحاق آغا شاہ مر جائے گا مگر تم سے دستبردار ہرگز بھی نہیں ہوگا، آغا کی مخمور لہجے میں کہنے پر محمل نے پرسکون سی گہری سانس بھرتے سر دوبارہ سے اس کے سینے میں چھپا دے۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کبھی وہ اس کی بات پر کھلکھلا دیتا تو کبھی محمل اس کی شرارت پر سرخ چہرے سمیت کھلکھلا پڑتی۔ اسحاق آغا شاہ کا ہاتھ اس کی سنہری بالوں میں حرکت کر رہا تھا تو وہیں محمل قریشی اس کے سانے پر سر رکھے بڑے حق سے اس پر حق جتا رہی تھی۔
آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کو ایک سنگ دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ روپ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیسے راضی ہوں گی آپ؟ دروازہ کھولتے بدر عالم شاہ رات کے 3 بجے اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر تڑپ کر اس تک آیا۔ وہ جب سے شہر لوٹا تھا روپ اس سے ناراض تھی، کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ اس نے عالم 3-4 گھنٹے باہر گزار کر آیا تو وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں رت جگہ گہری سرخیاں دیکھ کر بدر عالم شاہ تڑپ کر رہ گیا۔ باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیے اس نے نرمی سے اسے قریب کرنا چاہا، جو بے حسی سے اس سے دور ہوتی اپنی نم آنکھیں رگڑنے لگی۔ روپ، میں نے کبھی نہیں چاہتا کہ میری محبت مجھ سے ایسا خفا ہو جائے گی۔ وہ کرب سے آنکھیں اپنی سرخ آنکھوں میں سمیت اسے دیکھتا لب کاٹتے ہوئے بولا۔ روپ نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے نہیں، خود سے خفا ہوں بدر عالم شاہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا جس میں آپ کی امی مجھے دن رات اذیتیں دے رہی ہیں۔ ماں بننا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کی یہ خوشی اپنی گود میں بھر چکی ہوتی۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کرنے میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی۔ عالم، ایک آپ ہی تو ہیں میرے پاس، اگر آپ نے بھی شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ آنسو ہتھیلی سے رگڑتے بیٹھی ہوئی آواز میں مشکل سے بول رہی تھی۔ بدر نے اسے کھینچتے نرمی سے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ محمل ٹھیک کہہ رہی تھی، روپ اس سے خفا نہیں، بس اسٹریس ہے۔ روپ کو اپنا ساتھ شہر لے جانے کے فیصلے پر اس وقت محمل کا دل سے شکر گزار رہا تھا۔ بدر نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ان بھیگے نین کٹوروں پر باری باری بوسہ دیا۔ میری محبت اتنی کمزور ہرگز نہیں، میری زندگی بدر عالم شاہ کے لیے روپ شاہ کسی نعمت سے کم نہیں، اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کی جاتی۔ اولاد ہونا نہ ہونا خدا کے اختیار میں ہے، مگر آپ کو پا کر یہ عالم مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی چاہے کچھ بھی کہے، آپ کسی کی باتوں سے خود کو اذیت نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ میری زندگی صرف آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہو جاتی ہے۔ روپ شاہ تو اس کے دیے گئے مان پر اس سے لپٹ کر سینے میں منہ چھپائے بے تحاشا رو دی تھی۔ سمینہ شاہ نے اسے جس طرح سے ذلیل کیا تھا وہ بلائے نہیں بھول پا رہی تھی۔ اس کا سلوک بغیر بدر عالم شاہ کی ذرا سی نرمی نے اس کی ساری تکلیف کا اثر ظاہر کر دیا تھا۔ آج کے بعد کوئی آپ سے کچھ بھی کہے، آپ مجھ سے شیئر کریں گی، اوکے؟ بدر اس کے بال سہلاتے نرمی سے بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی اماں سائیں روپ کو پسند نہیں کرتی۔ شاید روپ کے اس رویے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کوئی بھی اس کی بیوی کو ہرٹ کرے۔ دوپہر سے بھوکا ہوں میں، کچھ رحم کریں جانب، لب دبائے وہ شریر لہجے سے بولا تو روح فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ کہاں؟ اسے جاتا دیکھ کر بدر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاؤں؟ سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ جلدی سے بولی تو بدر ہنسا۔ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا ساتھ ہاتھ یوں ہی تھامے اٹھ کھڑا ہوا، گہری سانس بھرتے ہوئے روپ کے ساتھ ہی کمرے سے نکلتے کچن کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے باتوں میں مصروف تھے۔ اس تقریب میں جو چیز سب سے زیادہ اچھی ہوئی تھی وہ تھا حریم خان کے کمرے تک محدود رہنا۔ دولاب خان کے بہت اصرار کے باوجود منہ دکھائی کی رسم نہیں رکھی گئی تھی، کیونکہ مرجان خاتون پہلے خود بڑی حویلی والوں سے بات چیت کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے بعد ہی طے ہونے والا تھا کہ حریم اور دولاب کا رشتہ آگے بڑھے گا یا نہیں، چاہے انہیں بے خواہش ہی صحیح، مگر بڑی حویلی والوں کے ساتھ ان کے تعلقات برسوں پرانے تھے، اور دولاب خان کی وجہ سے اب ان سب لوگوں سے اپنے تعلقات ہرگز نہیں بگاڑنا چاہتی تھی۔ مردان خان میں دولاب خان، اسفندیان خان، پاشا خان اور داجان کے ساتھ سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب بڑی شریف بچوں کی طرح دے رہا تھا۔ حریم تو تھک جاؤ گی، مجھے دے دو نوری کو۔ نعمت کب سے حریم کو دیکھ رہی تھی، جو آس پاس کی پرواہ کیے بنا نور کی لاڑ اٹھانے میں مگن تھی۔ نور بھی اتنے دنوں کے بعد اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، حالانکہ مرجان خان بڑی باریک بینی سے اپنی نئی نویلی بہو کو دیکھ رہی تھی۔ رہنے دے بھابی، اتنے دنوں کے بعد تو اٹھایا ہے میں نے، ویسے بھی آپ تھوڑی دیر میں واپس چلی جائیں گی۔ گلمین خان میٹھے چاول بڑے مزے سے چمچے بھر بھر کے کھا رہی تھی۔ مرجان خان نے مسکرا کر حریم اور پھر نور کو دیکھا۔ ماڑا بچہ رہنے دو بیٹی کو، ہمارا بہو کے بچے بہت پسند ہیں، ہمارا خیال ہے اب جلد ہی ہمارا کوئی پوتا پوتی رونق لگانے آنے والا ہے۔ فی الحال وہ خفگی، غصہ، ناراضگی سب بھلا چکی تھی۔ ویسے بھی حریم ان کی پسند تھی، دل سے وہ اب اسے بہو کے روپ میں لانا چاہتی تھی۔ اب اگر خدا نے یہ دن دکھا دیا تو کیا مضحکہ تھا، وہ دعا ہی مانگ لیتی یا پھر خواہش ہی کر لیتی۔ گلمین خان کے حلق میں نوالا اٹکنے پر پھندا سا لگا، چاول حلق میں اٹکتے وہ بری طرح سے کھانستے، سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ حریم غصے سے دانت پیسے سے گھورے گئی، جس نے لب دبائے آنکھ ماری۔ حریم فوراً سے پہلو بدل کر رہ گئی، ویسے بھی وہ جب سے آئی تھی حریم خان کی جان مٹھی میں آئی ہوئی تھی، جسے گلمین خان کو وہ اب اور دولاب خان معصوم سمجھ کر چونا لگاتے آئے تھے، آج وہی اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ اب اسے بار بار جتا رہی تھی کہ وہ اچھے سے جان چکی کہ وہ سب حادثات نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ گل جاؤ پانی پی آؤ۔ حریم نے اسے آنکھیں نکالتے مقصد اس سے خاموش رہنا تھا۔ گلمین سینے کو مسلتی گہری سانس بھرتے مرجان خان کی
طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی آپ دعا کریں، مجھے تو لگتا ہے خوشخبری بس آنے ہی والی ہے، دانت نکالتے وہ چہک کے بولی۔ تو حریم کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا، دل چاہ رہا تھا کوئی گلدان اٹھا کے وہ گلمین خان کا سر پھوڑ دے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے گل بیٹا، آمین ثم آمین۔ مرجان خان کی تو گویا دلی مراد بھر آئی تھی۔ ویسے اب آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، نمینہ خان واپس آئے تو انہیں نیچے والے پورشن میں شفٹ کر دے، اب نئی نویلی جوڑی کو اکیلے رہنا تو بنتا ہے۔ سنہری آنکھوں میں مٹکا کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ حریم کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتی تھی۔ آپ فکر ہی مت کرو گل بچہ، اس بدبخت کو تو ہم اپنے بچے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دے گا۔ مرجان خانم پرجوش سی ہو کر بولی۔ آنے والا پوتا پوتی انہیں دور سے ہی نظر آ رہا تھا، بھلا وہ نمینہ کو کیوں کر اپنی خوشی کے آڑے آنے دیتی۔ گل جاؤ پانی پی لو، کب سے بول رہی ہوں، گلا خوش پڑ گیا ہوگا نا تمہارا۔ حریم اسے دوبارہ سے منہ کھولتا دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساتھ اسے گھور کر نظروں سے کمرے سے نکل جانے کا بھی اشارہ کیا۔ گلمین خان اس کے اشارے پر منہ پھلا کر رہ گیا۔ اچھا آنٹی آپ بیٹھیے گا، میں بس پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی، پلیٹیں اکٹھی کرتے میز پر رکھے خالی جگ اٹھائے باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی حریم نے شکر کا سانس بھرا۔ مرجان خانم اب نعمت سے بات چیت کرنے لگی جو انہیں مختصر جواب دے رہی تھی۔ بی جان آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں باہر۔ پانی پی کر وہ کمرے سے جانے کے لیے مڑی تو ایک ملازمہ بھاگ کر اس تک آئی۔ گلمین خان چوکی۔ کون خان؟ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ زانون سکندر خان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے بھی بلانے پر وہ باہر نہیں جائے گی، باہر جانا تو دور وہ حویلی میں بھی کہیں اکیلی نہیں گھومے گی۔ معلوم نہیں بی بی جی؟ ملازمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ گلمین خان کے چہرے پر وہ صاف اندازہ لگا چکی تھی کہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانے والی۔ جو بھی ہے ان سے کہہ دیں کہ میرے لالا سے بات کر لیں، سپاٹ انداز میں کہتی وہ وہیں سے مڑنے لگی جب آگے سے آتی ایک ہٹی کٹی عورت نے اسے بازو سے جگڑتے اس کا رخ موڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس عورت کا ہاتھ اس کے لبوں پر جم گیا۔ اندر سے باہر نکلنے بے حد مشکل تھا، اس لیے وہ لوگ 3 گھنٹوں سے انتظار میں تھے۔ اب جب سب مہمان عورتیں رخصت ہو کر جا چکی تھیں تب ان لوگوں نے گلمینے کو ٹریپ کرنے کا سوچا، مگر کام بنتا نہ دیکھ کر ان دونوں عورتوں نے اسے زبردستی قابو کیا۔ بڑی رازداری سے اسے گھسیٹتے ہوئے جلدی سے ایک بند کمرے تک لے گئیں۔ وہاں پہنچنے سے پہلے موجود آفتاب خان نے جھپٹ کر گلمین خان کو جکڑا، دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اسے کھینچ کر بے دردی سے گلمین خان کو بستر پر اچھالا، جو تڑپ کے اوندھ منہ بستر پر گری۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلتی کمرے کی دیوار میں گم ہو کر رہ گئی۔ چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اٹھی۔ آفتاب خان اس کی حالت پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتا اپنے منہ پر موجود کپڑا نوچ کر دور پھینک گیا۔ گلمین خان اس وحشی انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے نیلی پڑ گئی، پورا جسم بری طرح سے کام کیا تھا۔ خان لالا کوئی ہے بچا؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ للچائی نظروں سے اس کا حسین چہرے کو دیکھتے آفتاب خان قہقہ لگاتے ہنس پڑا۔ غلط کہہ رہے تھے لالا کے زانون سکندر خان تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ دیکھو میری جل پری، آخرکار تم پھر سے میری باہوں میں آ ہی گئی۔ وہ خباثت سے ہنستا اب عجلت بھرے لہجے میں بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر گلمین خان ہذیانی سی کیفیت میں چلاتی بستر سے اترنے لگی۔ پوشاک میں پاؤں اٹکنے کے سبب وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی، مگر گلمین خان کی درد سے بھری چیخ فضا میں گونج سی دم توڑ گئی۔ ایک دم سے فرش پر گرنے کے سبب اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا اور خود وہ حواس باختگی کی کیفیت میں اٹھنے لگی جب آفتاب خان کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلمین خان کو چھوتا دروازہ دھڑ کر زوردار آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ آفتاب خان اچھل کر اس سے دور ہوا۔ سفید پڑتے چہرے سمیت وہ دروازے کے بیچ کھڑے زانون سکندر خان کو دیکھ کر ہڑبڑا کر بے ساختہ ہی قدم پیچھے لینے لگا۔ گلمین خان تو سکندر خان کو اپنے روبرو دیکھ کر اندھا دھند بھاگتے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ پشت پر ہاتھ پھیلائے زانون سکندر خان نے اسے نرمی سے سینے میں بھینچا۔ تیرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا آفتاب خان۔ زانون سکندر خان اپنی بیوی کو تو جیسے گھٹیا شخص کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ سرد نفرت بھری نگاہوں سمیت آفتاب خان کو دیکھتے وہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں غرایا تھا۔ آفتاب خان کے چہرے پر گھبراہٹ مزید بڑھی، وہ نظریں دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں جٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کی طرف بڑھتا زانون سکندر خان نے اسے گریبان سے دبوچے جھٹکے سے فرش پر پٹکا۔ انگلی کے اشارے سے وہ گلمین خان کو وہاں سے جانے کا کہہ کر کسی چیل کی طرح آفتاب خان پر جھپٹا۔ دولاب خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ گلمین خان خوف سے تھر تھر کانپتی بھاگ کر حریم خان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ دھڑ سے کھولتے وہ حواس باختگی کی کیفیت میں پسینے سے شرابور کمرے کی وسط میں پہنچی۔ حریم اور نعمت کو نے چونک کر اسے دیکھا جو نیلی پڑ رہی تھی۔ گل کیا ہوا؟ اتنی خوفزدہ کیوں؟ حریم اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر گھبرا کر جگہ سے اٹھی، دھندلاتی نگاہوں سے اپنی طرف پر آتی حریم کو دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہوئی۔ نعمت بے ساختہ ہی چیخ اٹھی۔ حریم بھاگ کر اس تک آئی تھی جو سرد پڑتے چہرے سمیت ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔